فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 189۔ سورہ شروع ہو رہا ہے سورہ تغابن۔ سورہ کا نام آیت نمبر 9 میں وارد ذالک یوم التغابن سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، اس میں شدید اختلاف ہے، تاہم اس سورہ کا مدنی ہونا زیادہ قرین واقع ہے۔ بعض کے نزدیک آخری 3 آیات مدنی ہیں اور باقی مکی ہیں۔ سورہ مبارکہ کے مضامین توحید و صفات الہی اور انسان کی اچھی شکل و صورت میں تخلیق پر مشتمل ہیں۔ دوسری طرف انسان کو اپنے اعمال پر نظر رکھنے اور غافل نہ رہنے کا حکم ہے۔ تیسرا مضمون ماد سے مربوط ہے اور اس میں 18 آیات ہیں، اور یہ سورہ ہے قرآن مجید کا 64 نمبر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بادشاہی اسی کی ہے اور ثنا بھی اسی کی ہے، وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ کل کائنات کی موجودات میں سے ہر ایک اپنے اپنے حواس و شعور کے مطابق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس موضوع پر کئی بار گفتگو ہو گئی۔ نمبر 2۔ بادشاہی اور حکمرانی اسی کی ہے۔ کائنات کو خلق کرنے کے بعد بھی یہ کائنات اپنی بقا میں اللہ کی محتاج ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر اللہ اپنی بادشاہی، حکمرانی اور تدبیر کا ہاتھ اٹھا لے تو یہ کائنات صفائے نیستی میں چلی جائے گی۔ اس کائنات میں کسی اور کی حکمرانی ہے اور نہ ہی کسی کے ہاتھ تفویض اور سپرد ہوئی ہے، بلکہ لہو ملک بادشاہی اللہ ہی کے پاس ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کائنات وجوداً اور بقا اللہ کی محتاج ہے۔ نمبر 3۔ جس بات کو حمد و ستائش کہا جاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی شخص قابل ستائش ہے تو اس کا بھی سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سے ہٹ کر کوئی شخص نہ بذات خود نہ کسی غیر اللہ سے ستائش کسب نہیں کر سکتا۔ نمبر 4۔ انسان کسی چیز پر قادر ہوتا ہے وسائل و اسباب کے ذریعے، اللہ تعالیٰ وسائل و اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا صرف ارادہ کافی ہے۔ لہٰذا یہ قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرے اور وہ ارادہ نافذ نہ ہو۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تم میں سے بعض کافر اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اس طرح خلق فرمایا کہ تم اپنے ارادے کے مالک اور خود مختار ہو۔ اگر تخلیق میں جبر ہوتا تو یہ صورت نہ ہوتی، کچھ لوگ کافر اور کچھ لوگ مومن ہو جاتے۔ یہ اللہ کا انداز تخلیق ہے کہ تم اپنے ارادے کے مالک ہو، کفر اختیار کر سکتے ہو یا ایمان، دونوں راستے تمہارے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2۔ اس کے بعد عمل تمہارا ہوگا، نظارات ہماری ہوگی۔
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. تفسیر آیات. تخلیق کائنات کے ساتھ انسان کی اچھی تصویر کشی کا خصوصیت سے ذکر ہے، کیونکہ اس کائنات میں انسان اللہ کا عظیم معجزہ ہے. اسے اللہ نے تخلیقاً اور تشریعاً عزت و تکریم سے نوازا ہے. کھڑی قد و قامت دے کر اس کا سر اونچا کیا، پھر طاقت سے نہیں اطاعت سے خالق کے سامنے جھکنے کا حکم دیا. اسے ظاہری اعضاء اور باطنی صلاحیتیں ایسی عطا فرمائی کہ وہ جمال و کمال میں خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبے کا اہل ہو گیا، اور بہت سے موجودات اس کے لیے مسخر کر دی گئیں، اور براہ راست اللہ کی عبودیت جیسے مقام کے لیے منتخب ہو گیا. اس انسان کی مقام و منزلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قدرت کو خود اس مخلوق پر ناز ہے کہ فرمایا اس نے تمہاری شکل بنائی تو عمدہ بنائی. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے. تفسیر آیت نمبر 1. جب کائنات کا خالق اللہ ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب قابل تصور نہیں ہے. جس چیز کو حجاب تصور کیا جائے گا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. انسان کو چیزوں کا علم ہوتا ہے وسائل و ذرائع سے، آنکھ سے، کان سے، چھو کر وغیرہ. اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کسی وسائل و ذرائع کا محتاج نہیں. کائنات کی تمام اشیاء بذات خود اللہ کے سامنے حاضر ہیں، لہٰذا علم خدا ہمیشہ حضوری ہوتا ہے، حصولی نہیں ہوتا. نمبر 2. انسان کو تو اپنے سینے کی خصوصیات کا بھی علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لہٰذا اللہ سینوں میں موجود ارادوں اور نیتوں کو جانتا ہے. انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اس عمل کو انجام دینے کا اصل محرک اور نیت کیا تھی؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا تھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تشریح کلمات. وبال ہر اس چیز کو وبال کہا جاتا ہے جس سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو. تفسیر آیت نمبر 1. خطاب مشرکین سے ہے کہ کیا تم تک گزشتہ اقوام کی سرنوشت کی خبر نہیں پہنچی جن کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے؟ یہ لوگ ان انبیاء پر ایمان نہیں لائے، کفر اختیار کیا. یہ کفر ان کے لیے کس قدر وبال جان بن گیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیل لے کر آتے تھے تو یہ کہتے تھے کیا بشر ہماری ہدایت کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ پھیر لیا. پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے. تفسیر آیت نمبر 1. وہ عذاب علیم میں مبتلا اس لیے ہو گئے کہ رسولوں نے واضح دلیل کے ساتھ انہیں دعوت دی تو ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے کسی رسالت کو قبول نہیں کیا. نمبر 2. رسالت قبول نہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ موقف بنایا کہ بشر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارت کے عہدے کا اہل نہیں ہے. اگر اللہ نے اپنی طرف سے کسی نمائندے کو بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا. بت پرست لوگ انسان کو اللہ کی نمائندگی کا اہل نہیں سمجھتے تھے، لیکن بے جان پتھر کو معبود ہونے کا اہل سمجھتے تھے. نمبر 3. دعوت انبیاء علیہ السلام کو ٹھکرا دیا اور اس دعوت کا مضمون سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی اور منہ پھیر لیا. نمبر 4. اس آیت کے معنی اس طرح کیے ہیں کہ اللہ نے انہیں
تباہ کر کے ان سے بے نیازی کا اظہار فرمایا۔ میرے نزدیک ممکن ہے استغنا اس جگہ بے اعتنائی کے معنوں میں ہو، یعنی ان کے کفر اور منہ پھیرنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کی ہدایت پر توجہ دینا چھوڑ دیا، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم کا مفہوم ہے، اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کفار کو یہ گمان ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ اس کائنات میں موجود شواہد اور انبیاء علیہ السلام کی طرف سے قائم کردہ دلائل کے باوجود یہ کافر لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اننا یبعثو، ہو ہی نہیں سکتا دوبارہ اٹھائے جائیں۔ نمبر 2، آپ ان کے جواب میں کہہ دیں کہ میرے پروردگار کی قسم تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں ہر صورت میں اٹھایا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ سنایا جائے گا۔ اگر ان اعمال کا کوئی نتیجہ ہو تو یہ کائنات ایک عبث ہے، بے مقصد کھیل ثابت ہوگی۔ نمبر 3، جو ذات تمہیں عدم سے وجود میں لائی ہے اور تمہیں خاک سے اٹھایا ہے، اسے تمہیں دوبارہ خاک سے اٹھانے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ جس ذات کا صرف ارادہ نافذ ہو، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے لیے مشکل اور آسان کا تصور اس لیے ہے کہ ہم اسباب و علل کے ذریعے کسی کام پر قادر ہوتے ہیں۔ اسباب و علل کم ہوں تو آسان، زیادہ ہوں تو مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، اس کا صرف ایک ارادہ کافی ہوتا ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تفسیر آیت، جب قیامت یعنی روز جزا کا ایک لازمی امر ہے اور اللہ کو اس یوم جزا کو سامنے لانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ نمبر 1، پس ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ نمبر 2، اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جس کی روشنی میں تمہیں نجات کا راستہ نظر آئے گا اور اپنی ابدی سعادت کی منزل تک پہنچ جانا ممکن ہو جائے گا۔ واضح رہے یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے جو کفر اور جہالت کی تاریکیوں میں ایمان کی روشنی ہے اور اس بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے حیات جاودہ کا دستور عمل فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3، ایسا ممکن نہیں کہ تمہارے اعمال کا محاسبہ بے خبری کی وجہ سے رہ جائے، تمہارے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ جس روز اللہ اجتماع کے دن تمہیں اکٹھا کر دے گا تو وہ فائدے خسارے کا دن ہوگا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں سے وہ ابد تک رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اجتماع کا دن یوم قیامت ہے جس میں تمام اولین اور آخرین محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ نمبر 2، یہ یوم فائدہ اٹھانے والوں کے لیے فائدہ اٹھانے اور خسارہ اٹھانے والوں کے لیے خسارے کا دن ہوگا۔ غبن کا مفاعلہ ہے شر لے کر خیر چھوڑنے والا، مغبون خسارہ اٹھانے والا ہے۔
اور خیر لے کر شر چھوڑنا غابن خسارے میں ڈالنے سے ہے۔ اس کے بعد آیات میں اس تغابن یعنی ہار جیت کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اس تفسیر کی تائید میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن ایسا نہ ہوگا کہ جو جنت میں داخل ہوگا مگر اسے جہنم میں وہ جگہ نہ دکھائی جائے جس میں اس نے جانا تھا، اگر برا کام کرتا تاکہ اس کے شکر میں اضافہ ہو، اور کوئی بندہ جہنم میں داخل نہ ہوگا جب تک جنت میں اس کی جگہ نہ دکھا دی جائے، ہر اچھا کام کرتا تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو۔ نمبر 2، اس تعاون میں فائدہ اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائے، اور اس کے 2 نتائج سامنے آئیں گے۔ نمبر 4، ایک تو یہ کہ اگر اس کی گردن پر گناہوں کا بوجھ ہوگا تو ایمان اور عمل صالح اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور گناہ مٹ جائیں گے۔ نمبر 5، دوسرا یہ ہوگا کہ گناہ دھل جانے کی وجہ سے اب وہ جنت میں داخل ہونے کا اہل ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 6، جس میں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے، ابداً تاکیداً خالدین کی، چنانچہ خلود بھی ہمیشہ رہنے کو کہتے ہیں، یعنی یہاں نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی۔ نمبر 7، جو شخص اپنی ختم نہ ہونے والی ابدی زندگی سنوارنے میں کامیاب ہو جائے گا، اس سے زیادہ عظیم کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، وہی اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تفسیر آیت، اس تعاون میں اشارہ اٹھانے والوں کا ذکر ہے۔ یہ اشارہ اٹھانے والے کفر اور تکذیب کے مرتکب لوگ ہیں، یہ لوگ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 2، جن لوگوں نے اپنی دائمی زندگی کو ناکام اور جہنم کا اپنا ٹھکانہ بنایا، ان لوگوں سے زیادہ ناکام لوگ اور کون ہو سکتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ مصائب میں کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ تفسیر آیت، روایت ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب کافروں نے کہا، مسلمان اگر حق پر ہوتے تو وہ مصیبتوں سے دوچار نہ ہوتے۔ نمبر 1، مصیبت ایسے حادثے کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے نامطلوب اور باعث ضرر اور اذیت ہوتا ہے۔ بِإِذْنِ، عدم مانے، رکاوٹ نہ ڈالنے اور ہونے دینے کو اذن کہتے ہیں، یعنی اللہ سبب اور علت کی تاخیر میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے جو تکوینی نظام قائم کیا ہے وہ علت اور معلول اور سبب اور مسبب کا قانون ہے، اور انسان کے لیے قانون ارتقاء اور اختیار کی بنیاد پر ہے۔ یہ نظام اپنی جگہ ایک ممتحن کی طرح ہے جو غیر جانبدار ہے، چنانچہ اس نظام میں ظالم ظلم کر سکتا ہے، چھری مظلوم کا گلا کاٹ سکتی ہے، گولی مومن کے سینے کو چھلنی کر سکتی ہے، دھماکے تباہی مچا دیتے ہیں۔ ایک مکمل علت کے وجود میں آنے کے بعد معلول کا وجود میں آنا اس نظام تکوینی میں لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیز دھار چھری مومن کا گلا نہ کاٹے اور کافر کا گلا کاٹ دے، گولی مومن کے سینے پر اثر نہ کرے اور کافر کا سینہ چھلنی کر دے۔ ایسا جانبدارانہ نظام نہیں ہے۔ آیت نمبر سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، مصائب میں سے کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلمان
یہ توقع نہ رکھیں کہ نظام کائنات ان پر نافذ نہ ہوگا اور حوادث کے شکار نہ ہوں گے، بھوک پیاس زخم شہادت وغیرہ سے دوچار ہوں گے۔ البتہ اذن سے مراد اذن تکوینی ہے، اذن تشریح نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک جگہ اذن تکوینی ہو، اذن تشریح نہ ہو۔ مثلاً ظالم کی تیز دھار چھری میں مظلوم کا گلا کاٹنا کی صلاحیت ہے، یہ اذن تکوینی ہے، لیکن ایسا کرنے کا اذن تشریح نہیں ہے۔ شریعت نے تو ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ ایسا کرنے سے منع اس لیے کیا ہے کہ ظالم ایسا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کے نظام میں ظالم کے لیے ایسا کرنے کی طاقت سرے سے نہ ہوتی تو ایسا کرنے سے منع بھی نہیں کیا ہوتا۔ نمبر 2، ایمان باللہ کا نتیجہ ہے کہ حوادث اور صبر آزما مصائب میں مومن کا ہدایت یافتہ دل اس راز کو خدا داد ہدایت اور رہنمائی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے وضع کردہ نظام کا لازمی حصہ ہے جو آزمائشی بنیادوں پر حکیمانہ ہے۔ نمبر 3، جو کچھ رونما ہونے والا ہے علم خدا سے خارج نہیں ہے کہ اس کے وضع کردہ عادلانہ نظام میں کیا حوادث رونما ہونے والے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو فقط صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ اور رسول کی اطاعت اپنے ارادے اور اختیار سے کرو۔ نمبر 2، اگر تم نے اطاعت نہ کی اور منہ موڑ لیا تو تم پر حجت پوری ہو گئی۔ حجت پوری ہونا منکروں کے لیے ابدی عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ نمبر 3، ہمارے رسول کے ذریعے واضح اور کسی ابہام کے بغیر پیغام پہنچا دینا ہے، نہ جبر ہوگا نہ طاقت کا استعمال، چونکہ رسول کے پیغام کا مخاطب ضمیر اور عقل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخاطب کو بات سمجھا دی ہے، نہ ماننے پر منکرین کو نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اس اللہ کی اطاعت کرو جس کی اطاعت کرنا اس کے معبود ہونے کی وجہ سے لازم ہے، چونکہ اطاعت ایک قسم کی بندگی ہے اور بندگی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ نمبر 2، توکل اللہ کی بندگی کی ایک اہم صورت ہے اور اس کے لیے ایمان کا ایک اہم مرتبہ لازم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، تمہاری بعض ازواج اور اولاد تمہارے دشمنوں کا کردار ادا کر سکتی ہے، معنی خیر ہوتی ہے یا حرام کے ارتکاب پر اکساتی ہے، اور باپ شوہر سے ایسے مطالبات کرتی ہے جن میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے یا حقوق الناس اپنی گردن پر لادنے پڑتے ہیں۔ نمبر 2، ایسی ازواج اور اولاد سے بچتے رہو، یعنی ان کا کہنا نہ مانو، ان کی خاطر اپنی عاقبت تباہ نہ کرو اور ان کی اطاعت نہ کرو۔ نمبر 2، اور ساتھ ساتھ ان سے درگزر کرو، آپس میں پدرانہ تعلقات ختم نہ کرو اور شوہر پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ادا کرو۔ اگر شوہر بد کرداری پر اکساتا ہے تو زوجہ کو بھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ زن اور شوہر کے تعلقات بھی بحال رکھنے چاہیے۔ یہ ایسا ہے جیسے مشرک والدین کے بارے میں فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایک کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ اسی طرح والدین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اولاد گناہ کے
ارتکاب پر اکسائے تو ان کا کہنا نہ مانو، اور ساتھ باپ بیٹے کا تعلقات بھی نہ توڑو، پدرانہ شفقت اپنی بدچلن فرزند کے ساتھ جاری رکھو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہیں اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، مال اور اولاد انسان کی نہایت کمزوری ہے۔ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فجر کی آیت نمبر 20 میں، اور تم مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ نیز دوسری سورہ عادیات کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، اور وہ مال سے محبت کرنے میں سخت ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے تحفظ کے لیے اولاد سے محبت انسان کے قلب و ضمیر میں ودیعت فرمائی ہے، اسی لیے انسان کو کبھی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ان دونوں کی محبت انسان کو ظلم و زیادتی، حرام کے ارتکاب اور اللہ کو ناراض کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ مال سے ہاتھ اٹھانا یہ کہہ کر کہ حرام ہے، اولاد کی خواہش سے ہاتھ اٹھانا یہ کہہ کر کہ یہ خواہش نامشروع ہے، ایک بڑا امتحان ہے۔ نمبر 2، اگر اللہ کی رضائیت کی خاطر مال اور اولاد کی آزمائش میں کامیابی حاصل کرو تو اللہ کے پاس جو ثواب ملے گا وہ دنیا کے مال اور اولاد سے عظیم ہوگا۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور راہ خدا میں خرچ کرو تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، جہاں تک ہو سکے تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع نہ چھوڑو جہاں تقوی اختیار کرنا ممکن ہو اور تقوی اختیار نہ کرو۔ جہاں جہاں تقوی اختیار کرنا ممکن ہو وہاں تقوی اختیار کرو، لہٰذا یہ آیت تقوی اختیار کرنے کے لیے تاکید ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہا جائے تقوی اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ نمبر 2، اللہ اور رسول کی بات سننا پھر اطاعت کرنا بھی تقوی ہے۔ اس کے باوجود خاص طور پر اس کا ذکر کیا چونکہ واجبات پر عمل کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا اس بات پر موقوف ہے کہ واجبات اور محرمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن لیا جائے، اور پھر اطیعوا چونکہ اطاعت بھی سننے پر موقوف ہے۔ نمبر 3، راہ خدا میں خرچ کرو۔ مال کی محبت مالی واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے۔ خیرن یا تو کان کی خبر ہے، اصل میں عبارت اس طرح ہے، وانفقوا یکن خیر لانفسکم، یا محذوف مصدر کی صفت ہے یعنی انفاقاً خیرا۔ نمبر 4، آیت کے اس جملے کی تشریح کے لیے ملاحظہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس بردبار ہے۔ تفسیر آیت، اس آیت کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 اور سورہ حدید کی آیت نمبر 11۔ واللہ شکر حلیم، اللہ تمہارے انفاق کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، وہ قدرداں حلیم ہے، اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر عذاب نازل کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ غیب و شہود کا جاننے والا ہے، بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیت، وہ انفاق کے بارے میں پوشیدہ نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ کس محرک کے تحت انفاق ہو رہا ہے، اور مقدار انفاق کو بھی جانتا ہے۔ العزیز الحکیم، وہ ثواب دینے کی قدرت رکھنے والا، بالادست ہے اور ہر کام حکمت کے تقاضوں کے مطابق کرنے والا ہے۔ یہاں سورہ تغابن اختتام کو پہنچی اپنے